کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے 4 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے حصے میں سورہ احزاب کا بقیہ جز، دوسرے حصے میں سورہ سبا کا مکمل سورہ سبا کا خلاصہ، تیسرے حصے میں سورہ فاطر مکمل اس کا خلاصہ عرض کیا جائے گا، اور آخر میں سورہ یاسین کا ابتدائی جز آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کا جو بقیہ حصہ ہے، اس میں جو موضوع آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے ازواج مطہرات سے اللہ رب العزت کا خطاب، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی 10 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی، مسلمان مرد و عورتوں کی، وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا، وہ واقعہ عرض کروں گا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے فضائل اور درود کیا ہے یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ازواج مطہرات کی فضیلت قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں۔ حضرات جی وقار، ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ بھی اس انداز میں کہ شہد کا لیبل لگا کر ہمیں زہر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شہد کا لیبل لگا کر زہر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ جس وقت اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر خلاق کائنات جل و علا کی آیات پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو نبی کے اہل بیت سے نکالا جاتا ہے، اور مخصوص خاندان رسول کے مقدس افراد کے اندر آل بیت کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کی گھر والی کی عظمت کیا ہے۔ یہ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرہا مرتین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور اچھے عمل کرے گی، ہم اسے دگنا اجر ادا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ اگر عمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے عمل کا کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن عام مومن سے بھی نبی کی گھر والی کو دگنا اجر ملے گا۔ اب گویا کہ اگر عام صحابی کو اگر 10 گنا اجر ملتا ہے تو نبی کی گھر والی کو کتنا اجر ملے گا؟ 20 گنا، کیونکہ 10 کا دگنا۔ اگر عام صحابی کو 700 گنا اجر ملتا ہے تو نبی کی گھر والی کو 1400 گنا ثواب ملے گا، جتنا عام مومن کو ثواب ملتا ہے۔ عام صحابی اس کا دگنا نبی کی گھر والی کو ثواب ملتا ہے۔ یہ اس سے ذرا اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کا اللہ پاک نے کتنا مقام رکھا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے بڑی پیاری پتے کی بات کی ہے، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو خالق کائنات جل و علا نے ایک تو یہ کہا کہ دنیا کی عورتیں میرے نبی کی گھر والی کی مثل نہیں ہو سکتی،
اب یہ بات تو ذہن میں رہے، یہ نسبت جب تک نہ تھی تو یہ مقام بھی نہ تھا، یہ نسبت نہ تھی تو یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، یہ نسبت نہ تھی تو یہ مقام بھی نہ تھا، جب نسبت ہو گئی تو مقام بھی بلند ہو گیا۔ یہ ساری عزتیں، یہ ساری عزتیں، یہ ساری مقام، یہ ساری عظمتیں میرے نبی کی نسبت کا صدقہ ہیں، میرے نبی کی نسبت کا صدقہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کو تم میلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے کو تم میلا اور خاکم بدہن کوئی گندا کہتا ہے، اس کا عقیدہ گندا ہے، نبی کے کپڑے کو میلا کہنے والے، گندا کہنے والے ایک ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یار اب اگر نبی کے کپڑے کے میل کو وہاں میلا کہنا رب گوارا نہیں کرتا، دین گوارا نہیں کرتا، جنہیں رب اپنے نبی کے لیے پسند کرے ان پاک بیویوں پر تہمت لگانے والے وہ کب مومن ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے بارے میں فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ جب نبی کی نسبت جنہیں مل جائے وہ ساروں سے افضل ہو جاتی ہیں، تو بتاؤ میرے نبی کا ثانی کون ہو سکتا ہے؟ ثانی کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ اب ان سے کوئی کرے سوال، وہ ظالموں جن کی نسبت میرے نبی سے جڑ گئی ان کو رب دگنا اجر عطا فرماتا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر کس کا عمل ہو سکتا ہے؟ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کا یہ مقام ہے، اگر بعد والے امتی میرے نبی کے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو ان کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ایک صحابی کے مٹھی پر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں باقیوں کے اجر کا دگنا ملے گا۔ مقام کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصراً اگر اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیں گے تو یہاں پر وقت درکار ہے۔ اب ذرا آگے سنیے، اللہ رب العزت نے 7 حکم دیے نبی کی گھر والیوں کو۔ آپ اور میں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر والیاں، ان کے لیے نمونہ اور اسوہ ان پاک بیبیوں کا ہے۔ اب یہ حکم ہم نے سننا ہے اور خدا کرے ہم اپنی گھر والیوں کو سنا سکیں۔ اب سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک نے نبی کی گھر والیوں کو دیا وہ یہ ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو تم دھیمے لہجے سے بات نہ کرو، بلکہ سخت لہجے میں بات کرو تاکہ دوبارہ کسی کو تمہارے بارے میں غلط سوچ رکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گھر کے اندر عورت اکیلی ہے، دروازہ آ کر کوئی غیر مرد بجاتا ہے تو وہ کس طریقے سے پوچھے، کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں پوچھے کون ہے، ایسے سخت لہجے میں پوچھے کہ اگلا دوبارہ بات کرنے کی جرت نہ کرے، کہ اس کی میٹھے دھیمے نسوانی آواز کو سن کر اس کے دل میں لالچ اور برائی کا موقع بھی نہ پیدا نہ ہو۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ کیا کریں، اپنے لہجے کو نرم نہ رکھیں، سخت لہجے کے ساتھ بات کریں۔ اور پھر یہ جب نبی کی گھر والیوں کے لیے یہ حکم ہے تو آپ کی میری گھر والی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے بعد اگلا حکم جو مالک الملک نے بیان فرمایا، اللہ کے کائنات یہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ یہاں جاب کا حکم نہیں فرمایا، فوج میں بھرتی ہونے کا حکم نہیں فرمایا،
پولیس میں جانے کا حکم نہیں فرمایا، فرمایا وقرنا فی بیوتکن، نبی کی گھر والی ہو اپنے گھر میں ٹکی رہو، ٹکی رہو۔ اب یہاں پر دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواتین اکٹھی ہو کر آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ مرد ہم سے نمبر لے کر گئے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، آقا عبادت رات کو ہم بھی کرتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جہاد میں جا کر جو اپنی گردنیں کٹاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، غازی بن کر آتے ہیں، یہ سعادت ہمیں حاصل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے کرو، ایسے کرو، تم اپنے گھر میں رہ کر اپنی عزت کی رکھوالی کرو، اپنے گھر والے کے گھر کی راکھی کرو، جو انہیں میدان جہاد میں جا کر ثواب ملے گا تمہیں گھر میں ثواب ملے گا، تمہیں گھر میں ثواب ملے گا۔ یہ سبق ہمارے لیے سننے والا ہے حضرات جی وقار۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم جاہلیت کی بے پردہ عورتوں کی طرح تم بے پردہ نہ ہونا، بے پردہ۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک خاندان آیا اور کہنے لگا کہ جی ہماری بیٹی کا رشتہ بہت اچھا تھا، انہوں نے مسترد کر دیا۔ میں نے کہا جی کیوں مسترد ہوا؟ کہنے لگے جی بیٹی حافظہ ہے، پردہ دار ہے، اور جس وقت وہ آئے انہوں نے پوچھا جی بیٹی پڑھی ہوئی کیا ہے؟ ہم نے کہا جی ماسٹر کیا ہوا ہے، قرآن کی حافظہ ہے، پردے دار ہے، پردے دار ہے۔ وہ انہوں نے ہمارا کھانا بھی نہیں کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ہم تو پردے کے قائل نہیں ہیں، ہمیں ایسا رشتہ پسند نہیں ہے۔ اگر بیٹی پردے والی یہاں پر انہیں پسند نہیں تو بتاؤ اللہ کے رسول کی کچہری میں کس منہ سے جائیں گے؟ یہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو حکم بیان فرمایا چوتھا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، عورتوں کو حکم یہ ہے، نبی کی گھر والی کو حکم یہ ہے کہ جناب وہ کیا کریں، ہماری ماؤں کو حکم یہ ہے جو کل کائنات کے مومنوں کی مائیں ہیں ان کو حکم یہ ہے نماز پڑھیں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ اب آیت آ گئی جس کے میں نے کہا تھا کہ یہ شہد کے لیبل لگا کر زہر دیتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، او نبی کے گھر والو اللہ پاک یہ چاہتا ہے تم سے پلیتی کو دور کر دے، تم سے پلیتی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں پاک صاف اور ستھرا بنا دے۔ اب پیچھے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ نبی کی گھر والیوں کا۔ یہ آیت کن کے ساتھ ہے؟ نبی کی گھر والیوں کے ساتھ۔ اور اگلی آیت کا بھی ذرا آپ جائزہ لیں، اس میں بھی جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں سے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی گھر والیوں کو حکم ہے کہ تم گھر میں بیٹھ کر وہ آیتیں جو اللہ کی طرف سے اترتی ہیں، نبی کی حدیثیں، ان کو بیٹھ کر یاد کیا کرو، ان کو بیٹھ کر سنا کرو، ان کو بیٹھ کر سنایا کرو۔ اب آگے بھی پہلے بھی نبی کی گھر والیوں کا ذکر، بعد میں بھی نبی کی گھر والیوں کا ذکر، اور درمیان میں جو ان کی شان بیان ہوئی، ان کا مقام بیان ہوا، اس سے نبی کی گھر والیوں کو نکال دیتے ہیں۔ خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، اور پھر نبی کی گھر والیوں کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ذرا چند باتیں میں یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نبی کی گھر والے کتنی نماز پڑھتی تھی؟ نبی کی گھر والیاں کتنی نماز پڑھتی تھی؟ یہاں پر حضرات جی وقار اماں عائشہ صدیقہ، اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان بیویوں کی کبھی تہجد قضا ہی نہیں، ان بیویوں کی کبھی تہجد قضا کی نہیں ہوئی۔ اور پھر پیچھے پردے کے حوالے سے بھی بات آئی وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، ان بیویوں کے پردے کا عالم کیا تھا؟ نبی کی گھر والیاں گھر میں بیٹھی ہیں، دروازہ سامنے کھلتا ہے، بی بی گھر بیٹھی ہے لیکن دروازے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھتی، دروازے کی طرف منہ کر کے، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی ہیں۔ بی بی ایسا کیوں کرتی ہو؟ بیٹھی تو اپنے گھر میں ہو،
بیٹھی اپنے گھر میں ہو اور پھر بھی تم نے اتنا یہ اہتمام کیوں کیا ہوا ہے؟ فرماتی ہیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے اور ہماری بے پردگی ہو جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کے اوپر بھی ایک حدیث پاک سنتے چلیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی گھر والی ہیں، ایک حج ایک عمرہ کیا، پھر زندگی بھر بی بی نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ کسی نے کہا بی بی حج کا بڑا ثواب ہے، عمرے کا بڑا ثواب ہے، آپ کیوں نہیں جاتی؟ بی بی آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ کیا آپ کو کسی نے منع کیا؟ فرماتے ہیں ہاں مجھے رب نے منع کیا ہے، مجھے رب نے منع کیا ہے۔ رب نے یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، رب نے یہ حکم فرمایا ہے، مجھے رب نے گھر میں رہنے کا حکم دیا، میں گھر میں رہوں گی۔ اور بی بی اس وقت گھر سے باہر نکلی جب جنازہ نکلا، بی بی اس وقت گھر سے باہر نکلی جب بی بی کا جنازہ نکلا۔ حضرات وقار آخری اور پھر اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے حکم فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ کے والحکمہ، نبی کی گھر والیوں کو حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھایا کرو، قرآن سنایا کرو، قرآن سنا کرو، حدیث پڑھا کرو، حدیث پڑھایا کرو، حدیث سنا کرو، حدیث سنایا کرو۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، میں علماء کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس آیت کا میں مقصد پوچھنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ خواتین کی مجلس ناجائز ہے اور عورت کی آواز کو وہ اسی طرح وہ پردے کو حکم دیتے ہیں جس طرح عورت کی ذات کو پردے کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کے لیے بھی پردے کا حکم ہے۔ لیکن عورت اگر عورت کی تبلیغ نہ کرے گی، عورت اگر عورت سے نہیں سیکھے گی، عورت اگر عورت سے قرآن نہیں پڑھے گی تو پھر مرد سے جا کر پڑھے گی۔ اگر مرد سے جا کر پڑھے گی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ یہ بتائیں کیا عورت مرد سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر پڑھانے والے حسن بصری ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پھر بھی میں اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے اوپر اور بھی باتیں ہیں، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ اللہ کے بندو، یہ خواتین کی محفل میں خواتین کو آنا چاہیے، خواتین کو عالم ہونا چاہیے، خواتین کو قرآن آنا چاہیے، خواتین کو قرآن سننا چاہیے، خواتین کو قرآن سنانا چاہیے۔ یہ میرے پاک اللہ کا، میرے پاک نبی کی گھر والیوں کو حکم ہے کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں۔ ہم سارے، ہماری کبھی بھی زبان نہیں کھلتی کہ بی بی یونیورسٹی میں جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگے، بی بی کالج جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگے، بی بی بینک کے اندر ملازم ہے اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگے۔ کسی مولوی کا بیان نہیں آتا، بیان آتا ہے تو کس بات پر آتا ہے کہ عورت یہ نہ کرے، دین کا یہ کام نہ کرے، دین کا یہ کام نہ کرے، دین کا یہ کام نہ کرے۔ لیکن یہاں پر یہ ایک بات اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ بے پردہ آج کل نعت خوان اور خطیب عورتیں نکلی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی میک اپ والی کھلی ان کی نعتیں، کھلی ان کی تقریریں، کھلی ان کی محفلیں آ رہی ہیں، ان کو غیر مرد ہار ڈال رہے ہیں۔ لعنت ہے ان کی اس کام کرنے پر کہ انہوں نے نبی کے دین کو بدنام کیا ہے۔ نبی کی گھر والیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر بھی اپنا منہ دیوار کی طرف رکھتی ہیں، اور تو نبی کے دین کی مبلغہ ہو کر، تو بے پردہ ہو کر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویریں بھی ڈالتی ہے، اپنی ویڈیو بھی ڈالتی ہے۔ کیا تجھے نبی کی گھر والی اماں عائشہ صدیقہ، اماں سودا، اماں حفصہ، اماں زینب سے زیادہ دین کا پتہ ہے؟
ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات اس وقار اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میرے پاک اللہ نے مومنین کی 10 صفات اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر بیان فرمائیں۔ خلاق کائنات اپنے کلام میں اپنے ماننے والوں کی عزت اور توقیر کا خاص خیال رکھتا ہے۔ خلاق کائنات جل و علا نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں جن مومنین کا ذکر فرمایا اس میں درود پاک پڑھیے گا ذرا۔ وہ 10 صفات کون سی ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات، نیک مردوں کی پہلی نشانی کہ وہ مسلمان ہوں گے، چاہے مرد ہوں گے یا عورت۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اپنا سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا تن، اپنا من، اپنی دنیا، اپنی آخرت اللہ کی رضا کے حوالے کر دینا۔ مسلمان ہم بن کر تو دیکھیں، ہم بس نام کے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد والمومنین والمومنات، اللہ اور اس کے رسول آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، یہ نیک مرد نیک عورتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، یہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے۔ والصابرین والصابرات، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا امتحان آ جائے تو یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، ہمیشہ عاجزی انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، یہ اعلانیہ چھپا چھپا کر، دکھا دکھا کر، ہر حال میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اپنی سخاوت کو جاری رکھتے ہیں۔ فرضی صدقات، نفلی صدقات، ہر حال میں۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن سخی ہوتا ہے۔ اگر کنجوس ہے، اگر اسے دولت پیاری ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ایمان کی گٹھڑی خالی تو نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصائمین والصائمات، مومن کی نشانی، اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ روزے رکھے گا، مرد ہو یا عورت۔ والحافظین فروجهم والحافظات، بدکاری سے بچنے والے اور گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ پاک نے فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے میں نے اپنی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرات وقار آیت نمبر 36 کے اندر مالک الملک نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ بیان فرمائی، جب اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چیں بجبی ہو، اپنے ماتھے پر بل بھی لائے۔ انکار کرنا تو دور کی بات ہے نا، اس پر طنز کرنا یا اس میں تنقید کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ فرما دیا تو وہ اس میں تھوڑی سی لیتا اللہ بھی کرے۔ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، یہ ناپ تول میں کمی حرام، یہ حرام ہے، یہ بد نگاہی حرام ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جسے اللہ کے نبی نے حلال کیا وہی حلال ہے۔ اب اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا تھا غلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے۔ حضرت زید ابن حارثہ چھوٹے سے تھے، بڑے پیارے تھے۔ یہ کبھی موقع ملا ان کا میں ذکر تفصیل سے کروں گا، بڑا پیارا ان کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا جب اماں کے ساتھ، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور آزاد کر کے انہیں بیٹا بنا کر پالا۔
جب بیٹا بنا کر پالا، یہ جوان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیمہ کی یہ بیٹی تھی، وہ جب جوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب نے سمجھا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، وہ راضی ہوئی، لیکن جب پتہ چلا کہ حضرت زید کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو اعلیٰ خاندان کی ہوں اور یہ غلام ہے، لہٰذا مجھے نکاح پسند نہیں۔ آپ کے بھائی نے بھی انکار کیا، بی بی نے بھی انکار کیا، اللہ پاک نے یہ آیت مقدسہ اتاری، ماں کان للمؤمن ولا مومن، کسی مومن مرد عورت کے لیے اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے وہ چی مذہبی۔ اگلی آیت بھی اسی حوالے سے، اب حضرات وقار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت کا پتہ چلا، بی بی بھی راضی ہو گئی، آپ کے بھائی بھی راضی ہو گئے، حضرت زید کے ساتھ نکاح ہو گیا، لیکن ان کے آپس میں نہ بن پائی، سیدہ کو طلاق ہو گئی، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا حضرت سیدہ زینب سے۔ جب سیدہ زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا نا تو منافق اور کافر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان تان دراز کرنے لگے، لو جی اپنے بیٹے کی گھر والی سے نکاح کر لیا۔ اللہ پاک نے یہاں پر قرآن پاک اتارا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں میں سے تو کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، کیونکہ مرد کا اطلاق ہوتا ہے عاقل بالغ کے اوپر۔ میرے نبی کے جتنے بھی صاحبزادے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اب باقی رہے حضرت زید، وہ تو منہ بولے بیٹے تھے۔ اب منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی گھر والی آپ کی سگی بہو نہیں ہوتی، سگے بیٹے کی گھر والی آپ کی بہو ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح حرام، اس کا نکاح آپ کے ساتھ حرام۔ لیکن منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی آپ کی غیر محرم بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی جائز ہے، نکاح بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر گھر کے اندر آپ نے جس طرح عیدیوں سے بچے لے کر آتے ہیں گھر میں پالا، وہ بچہ جب جوان ہو گیا تو شریعت یہ کہتی ہے آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی گھر والی کا، وہ لاکھ دفعہ آپ کی بیوی کو ماں کہے، لاکھ دفعہ آپ کی بیٹیوں کو بہن کہے، وہ آپ کی بیوی کا، آپ کی بیٹیوں کا وہ غیر محرم ہے، اب ان سے پردہ، اس سے پردہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ پر اعتراض ہوگا آپ کی عظمت کا تحفظ میں خدا کروں گا۔ آخر میں ختم نبوت کی بات یہاں پر کرتے چلیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ اور پھر یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، آخر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر دوستوں کو بلاتا ہے، یار آؤ تمہیں عمارت دکھاؤں، وہ اس کا بنا ہوا خوبصورت گھر، خوبصورت عمارت دیکھتے ہیں، لیکن آتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ بچی ہوئی ہے، کہتے ہیں یار عمارت بڑے کمال کی ہے، عمارت تو بڑے کمال کی ہے، لیکن کاش یہ اینٹ کی جگہ جو چھوڑی ہے نا یہ بھی لگا دیتے تو عمارت مکمل کمال کی ہو جاتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی وہ آخری اینٹ میں مصطفیٰ، جب وہ اینٹ لگ گئی اب عمارت کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اب جو بھی اینٹ لگے گی وہ بیکار، نکلی، جعلی، فضول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاجدار ہیں، آقا کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، مردود، کذاب اور لعنتی ہوگا۔ اس کے بعد درود و سلام کی بات ہے، اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور جھوم جھوم کر گج بج کے رج رج کے نبی پر سلام بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اب یہاں پر امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ اللہ پاک کیسے درود پڑھتا ہے۔ میں جب درود پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد، ولی درود پڑھتے ہیں، غوث کتب ابدال درود پڑھتے ہیں، نبی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد عربی کے اوپر درود السلام دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اس لیے بندہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے مولا تیرے محبوب کی عظمتیں تو جانتا ہے، لہٰذا ان کی شان کے مطابق تو درود بھیج۔ اب اللہ پاک کیسے درود بھیجتا ہے؟ اللہ پاک اپنے خاص مقربین میں اپنے محبوب کی کبھی زلفوں کی باتیں کرتا ہے، کبھی والشمس کے مکھڑے کی بات کرتا ہے، کبھی والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے۔ ازل سے یہ محفل میرے محبوب کی سجی ہوئی ہے اور ابد تک یہ سجی رہے گی، ابد تک سجی رہے گی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں جی بڑا درود پڑھو، بڑا درود پڑھو۔ وہ بڑا درود کون سا کہا جاتا ہے؟ درود ابراہیمی۔ وہ بڑا درود نہیں ہے بھائی، وہ ادھورا درود ہے، وہ ادھورا درود ہے، کیونکہ اس میں فقط صلات ہے، سلام نہیں ہے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ درود وہی پورا ہے جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو، صلات بھی اور سلام بھی ہو۔ اللہ پاک نے صلات کے اوپر زور نہیں دیا، سلام کے اوپر درود، سلام کے اوپر زور دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ صلو علیہ، تسلیہ نہیں فرمایا، سلموا تسلیما فرمایا۔ درود پڑھو اور زور دے کر فرمایا سلام بھی پڑھو، کیونکہ ایک وقت آئے گا، اللہ کو پتہ تھا ایک وقت آئے گا کہ درود پڑھنے والے تو ملیں گے مگر سلام کے منکر ہو جائیں گے۔ ہم تو بھائی ماننے والے ہیں، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت باللہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر عبادت ایسی ہے جس میں ریاکاری آ جائے تو مردود ہو جاتی ہے۔ درود و سلام ایسی عبادت ہے تم ریاکاری سے بھی کرو تو قبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اور درود و سلام ایسی عبادت ہے کہ وہ کام آپ اگر ایک دفعہ درود پاک پڑھتی ہیں تو اللہ پاک 10 مرتبہ پر درود پڑھتا ہے، یعنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اگر آپ ایک مرتبہ سلام پڑھتے ہیں اللہ 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کے اندر میرے اللہ نے جو ذکر فرمایا اس میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر مالک الملک نے بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے مالک الملک نے آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ میرے داؤد علیہ السلام کے لیے میں نے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا بھی نرم ہو گیا۔ اور داؤد علیہ السلام کے اندر یہ کمال تھا، جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے تھے۔ ذکر کے اندر پرندے اور پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ آپ جیسے چاہتے تھے آپ لوہے کو ڈھال کر آپ زریں بناتے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعمل صالحات انی بما تعملون بصیر۔ آپ نے فرمایا زریں بنا اور بنانے کے اندازے کا لحاظ رکھ
اب یہاں پر لوہے کا کام کرتے تھے، آج ہم لوہے کا کام کرنے والے کو لوہار اور کمی کہتے ہیں، لیکن یہ پیشہ اللہ کے نبی کا ہے، پیشہ اللہ کے نبی کا ہے۔ حضرات دی وقار، اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام صاحبزادے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کیا تھا اللہ پاک نے ہوا کو جو چلتی تھی، اور اللہ پاک نے یہاں یہ بھی آپ کو فضیلت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی خاطر ہر مہینے تانبے کا چشمہ چلتا تھا، جس طرح پانی کا چشمہ چلتا ہے، وہ تانبے کا چشمہ چلتا تھا، اس سے آپ اپنے جو صنعت ہے چلاتے تھے۔ اس کے بعد جنوں کو آپ کے تابع کیا، جن آپ کی نوکری کرتے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ وہ آپ کے لیے اسلحہ تیار کرتے تھے، تصویریں تیار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے بڑے بڑے حوض کی طرح بڑے پیالے بناتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد، یہ جن تابع کیے، مختصر یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جنوں سے کام لیا، آپ نے مسجدیں بنوائیں، عمارتیں بنوائیں، بیت المقدس کی عمارت کے تعمیر کے لیے لگا دیا۔ اب جن لگے ہوئے ایک سال، آپ کئی مہینے، دو مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے رہتے تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہاں سے ایک عقیدے کی بات میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں، معاشرے کا سبق بھی سکھا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام گئے، جنوں کو لگایا کہ جی اب تم نے مسجد تعمیر کرنی ہے، بیت المقدس۔ یہ بھی بتاؤں، یہ مسجد جہاں بیت المقدس ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا، خیمہ لگایا تھا۔ ان کے احترام میں داؤد علیہ السلام نے یہاں پر مسجد بنائی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو جنوں سے مکمل کرایا۔ 53 سال آپ نے عمر پائی۔ اب ایک سال آپ اپنے عصا کی ٹیک لگا کر کھڑے رہے، جن کام کرتے رہے، دن رات کام کرتے رہے۔ مسجد بھی تعمیر ہوئی۔ اللہ پاک نے دیمک کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو چاٹ لیا، کھا گئی۔ جب کام مکمل ہوا، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ اب یہاں پر جن کہنے کہ اوہو، ہمیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ دیمک لکڑی کو کھا گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں۔ اب اس سے عقیدہ یہ لے کر جاؤ، ہمارے دیہاتوں کے اندر اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے اندر جن آتے ہیں، اسے حساب کرانے چلے جاتے ہیں۔ جی بتاؤ جی میرے گھر میں یہ ہے جی وہ ہے جی، یہاں اللہ کے نبی نے عقیدہ دیا، قرآن نے عقیدہ دیا کہ ان جنوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اس سے ایک مومن کی شان زیادہ ہے، ایک مومن کی شان زیادہ ہے۔ یہ جن تمہارے نوکر ہیں، اگر مالک بیکار ہو تو پھر نوکروں نے جوتے ہی مارنے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو جن تو تمہارے نوکر ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ لکڑی کو تو دیمک کھا گئی، لیکن اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کا جسم دنیا میں بھی سلامت ہے، قبر میں بھی سلامت ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اسی جسم کے ساتھ قیامت والے دن قبر سے اٹھیں گے، اور پھر یہ فقط جسم نہیں، اللہ کا نبی اپنے روح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو نبی کی بات ہے نا، بزرگ فرماتے ہیں ارواحنا اجسادنا ارواحنا، ہمارے جسم ہماری روح ہیں اور ہمارے روح ہمارے جسم ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آل سبا کے تکبر کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 15 کے اندر مالک الملک نے، یہ سبا ایک قبیلے کا نام ہے، یہ سبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دیا ہے جی بتاؤ سبا یہ عورت کا نام تھا، یہ مرد کا نام؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرد کا نام تھا۔ اس سے پھر نسل چلی، انہوں نے شہر بسایا، اللہ پاک نے انہیں دولت دنیا اور دھن عطا کی، لیکن وہ تکبر ہو گئے، متکبر ہو گئے۔ غریبوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور غریبوں سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔
غریبوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اللہ پاک نے انہیں سزا دی اور اللہ پاک نے ان کی بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ پاک دھن یا دولت دے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاطر کے اندر مالک الملک نے دو موضوع بیان فرمائے۔ سب سے پہلا موضوع جو مالک الملک نے بیان فرمایا وہ ہے توحید کا ذکر۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کی چند باتیں بیان فرمائی۔ پہلی آیت کے اندر کہ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو اپنا بھیجنے والا ہے، اور فرشتے بھی کیسے ہیں؟ پروں والے، پروں والے۔ اب یہاں پر بیان فرمایا کہ فرشتوں کے پر کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4، اور اللہ پاک زیادہ چاہے تو بنا دیتا ہے۔ یا علماء فرماتے ہیں فرشتے ایک پل میں زمین سے آسمان تک جا سکتے ہیں، ایک پل میں۔ یہ الگ تفصیل ہے، لیکن یہ پروں کی بات جتنا کسی فرشتے کا مرتبہ ہوگا اتنے اس کے پر زیادہ ہوں گے۔ جبریل امین سے میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل اپنی اصل شکل تو دکھاؤ۔ جبریل نے اپنا ایک پر کھولا، ایک پر، زمین آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا تھا سارا پر ہو گیا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے ایک پر کھولا، اس طرح کے جبریل کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں۔ اب حضرات اس وقار اللہ پاک نے اس کے بعد مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ خلاق کائنات نے مسلمانوں کے جو 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 32 کے اندر، کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہوں کو اللہ پاک نے اپنے مخلصین کے اندر رکھا ہے، اور وہ بلند و بالا مرتبے والے ہیں، بلند و بالا مرتبے والے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اس میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ذرا سنیے۔ اماں پاک نے اپنی عاجزی کا اظہار کیسے فرمایا؟ اماں نے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا۔ ام المومنین اماں صدیقہ نے فرمایا سبقت لے جانے والے عہد رسالت کے وہ مخلص حضرات ہیں جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور رزق کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد وہ اصحاب ہیں جو آپ کے طریقے پر عمل کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیرے میرے جیسے لوگ۔ اماں فرماتی ہیں تیرے میرے جیسے لوگ۔ اب اماں کا مقام کیا ہے؟ 18 آیتیں اتری میری اماں کی عظمت میں، میری اماں کے دفاع میں، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے عائشہ کی تصویر سبز غلاف میں میرے پاس اتار کر بھیجی۔ اللہ نے عائشہ کو میرے نکاح کے لیے پسند فرمایا، لیکن اماں اتنا مرتبے والی ہو کر یہ کہتے ہیں تیرے میرے جیسے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ آج مولوی 2 رکعتیں پڑھ کر یا 2 کتابیں پڑھ کر اکڑ جاتا ہے، داڑھی والا اپنی جگہ پر، وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، پگڑی والا اپنی جگہ پر، علم والا اپنی جگہ پر، نمازوں والا اپنی جگہ پر، لیکن یارو تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ پاک ہمیں تکبر